नाज़रीन किराम, आपको आज के इस वीडियो में आपका होस्ट डॉक्टर जाने आलम खाकी आप सबको वेलकम करता है। आप इस वक्त डॉक्टर जाने आलम खाकी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और आज मैं आपके खिदमत में एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने वाला हूँ जो इंसानी ज़िंदगी में निहायत ही अहम है। जब मैं निहायत अहम है कहता हूं तो उसकी वजह यह है कि इंसान इस दुनिया में जो सीखता है या सीखती हैं, कोई भी चीज हम सीखते हैं वो मुख्तलिफ तरीकों से सीखते हैं। उनमें से एक मुअस्सर, इंतहाई इफेक्टिव वे जो इंसान सीखता है जब से ये दुनिया बनी है तब से आज तक, वो है कहानियां, स्टोरीज, किस्से, हिकायात, लतीफ़े। ये वो तरीके हैं, इनके अलावा और बहुत सारे हैं, मैं मिसाल दे रहा हूं। ये वो मीडियम्स हैं जिनके जरिए इंसान बेतहाशा, इंतहाई पेचीदा जिंदगी के मामलात को भी कदर आसानी से इंसान सीखता है या सीखते हैं। तो ये इस वजह से ये फलसफी हूं या दानिश्वर हूं, वो इंतहाई सटल पेचीदा मामलात को समझाने के लिए हमेशा स्टोरीज, मेटाफर्स, सिमिलीज, हिकायात, लतीफ़े वगैरह इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बहुत पहले नहीं तो यूनानी तारीख से शुरू करें तो सुकरात, जिसको अंग्रेजी में सोक्रेटिस कहते हैं, प्लेटो, अफलातून, अरिस्टोटल, अरस्तु और उनके अलावा बहुत सारे फलसफियों ने ऐसे हिकायात बयान की हैं, ऐसे स्टोरीज बयान की हैं जो अभी तक इंसान को जिंदगी के, अक्ल के इंतहाई पेचीदा मसाइल को समझाने में हम इस्तेमाल करते हैं। उनके बाद भी बहुत सारे लोगों ने इसी तरह किया है। मुस्लिम दुनिया में एक नाम मशहूर है और वो है मौलाना रूमी। इन्होंने पूरी एक किताब जो लिखी है मसनवी, वो स्टोरीज से, कहानियों से, किस्सों से भरी पड़ी है। आइए, और बहुत सारे लोगों का नाम ले सकता हूं, मुझे याद है, लेकिन हम शॉर्ट में मिसाल लेते हैं। इसके अलावा दुनिया के जितनी मुकद्दस किताबें हैं, जितने सेक्रेड बुक्स हैं, उनके अंदर हमेशा स्टोरीज, किस्सों और हिकायात का हवाला दिया गया है, मिसालें दी गई हैं, मेटाफर्स यूज की गई हैं, ताकि इंसान इंतहाई सटल ऊंची हकीकतों को निचली दुनिया पर इंसान कदरे आसानी से समझ सके। अदरवाइज, वगरना ये जो माफाकुल फितरती कायनात है, या इंसान की रूहानी दुनिया है, या हकीकतों की दुनिया है, या तावील और तंजील की दुनिया है, उसको इतने आसानी से समझा नहीं जा सकता जब तक हम मिसालें बयान ना करें। तो आज मैं आपको इस पर फिर कभी हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे कि ये कहानियां, किस्से, हिकायात, तमसीलात इंसानी ज़हन के साथ क्या करती हैं, ये किस तरह इंसान को आसान बनाती हैं और दूसरे तरीके से पेचीदा बनाती हैं, इस पर हम फिर गुफ्तगू करेंगे। एक इंतहाई इंटेलेक्चुअल, अक्ली गुफ्तगू है। लेकिन आज मैं आपको एक सिंपल सा स्टोरी सुना के ये बताना चाहता हूं कि इंसानी जिंदगी में किस्से, कहानियों की क्यों जरूरत पड़ती है, कैसे इनके जरिए बहुत गहरी गहरी बातें इंसानों से की जा सकती हैं। तो उसको गुफ्तगू करूंगा। ये आपको काम आएगा एज टीचर्स, एज प्रोफेसर्स, एज पेरेंट्स, एज ग्रैंड पेरेंट्स,
एज पब्लिक स्पीकर्स, एज इंस्पिरेशनल स्पीकर्स, या आपको हर उस प्रोसेस में जिसमें आप कोई चीज गहरे तरीके से और हमेशा याद रहने वाले तरीके से लोगों को बता सकते हैं, तो उनमें से एक है। ये एक स्टोरी मैंने कुछ अरसा पहले किसी से सुनी थी, मुझे बहुत ही अच्छी, मैंने बहुत कुछ सीखा इससे। मेरी जिंदगी में एक अहम स्टोरी में बार बार यूज करता हूँ, तो मैं वो स्टोरी आपके खिदमत में आज बताना चाहता हूँ और उसको इंटरप्रेट करना चाहता हूँ आपके साथ। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ एंजॉय करेंगे। तो ये कहानी एक खातून के बारे में, एक बुजुर्ग खातून के बारे में, जो किसी गली में कोई चीज ढूंढ रही थी। तो वहां से एक मनचला गुजरा, एक जो है ना मस्तेखोर बंदा वहां से गुजरा, और उसने देखा कि एक बुजुर्ग औरत गली के अंदर मिट्टी में कुछ ढूंढ रही है। उसने पूछा, अम्मा क्या कर रहे हो? अम्मा भी नहीं कहा, शायद बुढ़िया क्या कर, तंजन जैसे बहुत सारे मनचले, मैं इसलिए मनचले बोलता हूँ, मनचले करते, बुढ़िया क्या कर रहे। बहुत सारे कल्चर्स में जो उर्दू हिंदी है वहाँ बुढ़िया का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। आप जानते हैं आज की दुनिया एक तरह से बहुत मुहज़्ज़ब दुनिया है, बेहतर अल्फाज इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो बुढ़िया की बजाय आज के ज़माने में हम बुजुर्ग खातून कहते हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। I'm sure आपको भी अच्छा लगता हो। हमें इस तरह के तंजिया कलिमे न किसी बुजुर्ग के, न किसी और बुजुर्ग खातून के इस्तेमाल करें, बल्कि बुजुर्ग अम्मा, बुजुर्ग अब्बा जो थे वो ढूंढ रहे थे। तो ये चलते चलते सबक, तो उसने कहा, अम्मा क्या कर रहे हो? कहने लगे, ऊपर देखा भी नहीं, बेटा मैं एक सुई ढूंढ रही हूँ। सुई ढूंढ रही हूँ, मैं अपने साथ लेके आया हूँ, शायद कुछ डिमॉन्स्ट्रेट कर सकूं। ये सुई आप देख कितनी छोटी होती है, इससे भी बहुत छोटी छोटी सुइयां होती हैं, तो आपको ये नजर आएगी। और बोली, ये एक सुई गली में खो गई है, तो मैं यहाँ ढूंढ रही हूँ। उसने कहाँ खो गई है? तो अम्मा बोलती है, वो घर में खो गई है। कहाँ खो गई है? घर में खो गई है। उसने कहा, यार अम्मा, सुई घर में खो गई है और आप यहाँ गली में ढूंढ रही हो? तो कहने लगे ज़ेर लब मुस्कुराते हुए, कहने लगे, बेटा क्या करूं, घर में रोशनी नहीं है, इसलिए मुझे नजर नहीं आ सकती सुई। यहाँ गली में रोशनी है, तो इसलिए मैं यहाँ ढूंढ रही। तो यह मन चला उस पर और टहका लगाया, बोला, माँ इस उम्र में शायद आपका दिमाग कमजोर हो गया है, सुई आपने घर में खो दी है, तो इस गली में आप कितने दिन भी रातें भी ढूंढो, वो गली में सुई कहाँ से मिलेगी अगर वो घर में खो गई है? तो थोड़ी देर के बाद कमर सीधी करते हुए वो बंदे की तरफ देखी और कहने लगी, बेटा इतना भी तो मेरा मजाक मत उड़ाओ, इतना तो मेरा मजाक मत उड़ाओ। आप सभी लोग, दुनिया के सारे लोग यही कुछ नहीं करते? तो बंदा सोच में पड़ गया, अम्मा मैं समझा नहीं, आपका मतलब क्या है? अब बोलते सारी दुनिया मेरी ही तरह करती है, जरा समझाओ तो सही। तो कहने लगी, देखो ये जो मैं कर रही हूं ना, सारी दुनिया के लोग इसी तरह कर रहे हैं। वो इस तरह कि जो चीज हमें जिधर मिलनी चाहिए वहां नहीं ढूंढते,
بلکہ ایک ایسی جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں آنکھوں کو چندیانے والی روشنی ہے، آنکھوں کو خیرہ کرنے والی بلائنڈنگ لائٹ کے اندر لوگ ڈھونڈتے ہیں اس امید پہ کہ خوشی یہاں ملے، حالانکہ خوشی کسی اور جگہ ہے۔ کہنے لگی جس جگہ خوشی ہے، جہاں سے خوشی مل سکتی، وہاں نہیں ڈھونڈ رہے وہ، بلکہ باہر کسی اور جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، خوشی یہاں سے ملے گی۔ کہنے لگی کہ خوشی جو ہے انسان کو دل سے ملتی، اندر سے ملتی ہے، لیکن اندر اندھیرا ہے، لوگ ڈھونڈ نہیں پاتے، اس پر ان کی نظر پڑتی نہیں ہے سرے سے، وہ اس لیے باہر جو بلائنڈنگ دنیا ہے، آنکھوں کو چندیا جانے والی جو روشنی ہے دنیا کے عیاشیوں میں، دنیا کی جو فیسلٹیز ہیں، دنیا کی جو عیاشیاں ہیں، ان کے اندر لوگ خوشیاں ڈھونڈتے ہیں۔ خوشی ان چیزوں میں نہیں ہے، خوشی انسان کے اندر ہی ہے، لیکن چونکہ اندر دیکھ نہیں سکتا انسان، بہت سارے لوگوں کی نظر اپنے اندر نہیں پڑتی ہے، وہ چونکہ ہماری آنکھیں باہر کی طرف دیکھتی ہیں تو ہم صرف باہر ہی دیکھتے ہیں، یعنی چشمی بصارت سے دیکھ رہے ہیں، چشمی بصیرت سے نہیں، یعنی بصارت سے مراد دیکھنے والی آنکھیں، ظاہری آنکھیں، بصیرت جو ہے وہ اندر سے دیکھنے والی چیزیں۔ ایک بڑی دلچسپی کی بات یہ ہے، میں نے مجھے کا بھی کئی بار یہ تجربہ ہوا، اور آئی ایم شور آپ کو بھی تجربہ ہوگا کہ بہت مرتبہ ایک چیز ہمارے راؤنڈ میں پڑی، ہمارا چشمہ ہے، میرا ریسنٹلی ایسا ہوا، چشمہ لگائے ہوں لیکن ہم چشمہ چشمہ کہاں رکھا، چشمہ کہاں رکھا، چشمہ کہاں ہے؟ اسی طرح گھڑی ڈھونڈ رہے، گھڑی کہاں ہے، لیکن وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ غور کیا آپ نے؟ جب تک انسان کی جو بیرونی آنکھ ہے، خارجی آنکھ ہے، اور جو داخلی آنکھ ہے، جو اندر کی آنکھ ہے، وہ دونوں یکجاں نہ ہوں، دونوں مل نہ جائیں، انسان کو کوئی چیز دکھ نہیں سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت مرتبہ جو انفارچونیٹلی کسی بھی وجہ سے بیرونی آنکھوں سے محروم ہوتے ہیں، وہ لوگ فرسٹ کلاس طریقے سے راستے چلتے ہیں، ایک چھوٹا سا اسکارف لیا، ڈنڈا لیا، that's enough، پھر لوگوں کو پہچانتے، آوازوں سے پہچانتے، اندازہ کر لیتے ہیں کون سی چیز سے جگہ ہے، اس لیے کہ جو اگر ان کے ظاہری آنکھ کمزور ہے یا نہیں ہے تو ان کی باطنی آنکھ بہت اسٹرانگ ہے۔ اس لیے اقبال ہو یا دوسرے شعراء ہوں یا مفکرین ہوں، تو انہوں نے ہمیشہ زور دیا ہے کہ انسان کی جو انر سائٹ ہے وہ انسان کو انسائٹ دیتا ہے، یعنی وہ چیزوں کو دیکھنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ خوشیاں جو ہیں، اسی وجہ سے یہ جو مفکرین ہیں، تھنکرز ہیں، پروفیٹس ہیں، سینٹس ہیں، اولیاء اللہ ہیں، گروز ہیں، نام لے لیجیے، انسائٹ فل لوگ جن کو ہم کہتے ہیں، تو ان کی آنکھیں تو ہمیشہ سے کھلی تھی، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ جب ان کا انسائٹ اوپن ہو جاتا ہے، خارجی داخلی آنکھ، اندر والی آنکھ، جس کو چشم سر بھی کہتے، یہ چشم سر ہے جو سر کے ساتھ لگا ہوا ہے، چشم سر جو ہے اندر کی آنکھ ہے، وہ کھلتی ہے تو انسان کو خوشیاں کہیں باہر نظر نہیں آتی، خوشیاں باہر سے نہیں آتی، خوشیاں اندر سے آتی۔ دوسرے الفاظ میں اگر سادگی سے بات کریں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں
کہ انسان کا جب انسائٹ فلنس بڑھ جاتا ہے تو خارجی دنیا کو، بیرونی دنیا کو، باہر کی دنیا کو جو تجربہ ہم کرتے ہیں رشتوں میں، اپنے مال و دولت میں، اولاد میں وغیرہ میں، ان کی تشریح، ان کا انٹرپریٹیشن ہم ایسا کرتے ہیں کہ جہاں سے ہم کو یا تو خوشی مل سکتی ہے یا غم مل سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا دنیا کی کوئی خوشی ایسی نہ ہو جس کا اینڈ غم نہ ہو۔ دنیا کی میں نے کہا کوئی خوشی ایسی نہیں جس کا انجام غم پر نہ ہو۔ Just culmination of all happinesses is the sadness, is the sense of loss, is the sense in which we feel very disappointed. تو بڑی دلچسپی کی بات ہے، قرآن میں کریم کہتا ہے کہ اولاد، مال، جو بھی چیزیں ہیں یہ تمہارا امتحان ہے۔ یہ بڑی دلچسپی کی بات ہے، امتحان کس طرح، تو ہم ان کو کیسے دیکھتے ہیں، کس وقت کس طرح ان سے خوشی ملتی ہے، کب کس طرح ان سے زندگی میں غم بھی مل سکتا ہے، دکھ بھی مل سکتا ہے۔ دنیا کی کہانی ہے یہ۔ تو یہ سارے کا سارا انٹرپریٹیشن ہے جس کے ذریعے ہم خوشی ڈرا کرتے ہیں یا غم ڈرا کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو بزرگ عورت کی کہانی ہے، سوئی گھر میں کھو گئی ہے، یہ جملہ اس طرح یاد کریں، ڈھونڈ گلی میں رہے، جب تک کہ ہمارا یہ رویہ بدل نہ جائے، سوئی اسی جگہ نہ ڈھونڈے جہاں یہ کھو گئی ہے، تو کسی طرح سے بھی ہوپ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمیں سوئی مل جائے۔ یہی کچھ بات انسان کی بڑی شخصیت، جو انسان کی اونچی شخصیت ہے، جو انسان کی عظیم شخصیت ہے، اس کے بارے میں بہت سارے تھنکرز نے، پوئٹس نے ہمیں یہی سمجھایا۔ ایک شعر ہے جو مجھے اچھی طرح یاد ہے، کچھ حد تک کچھ جملوں میں شور نہیں ہوں، لیکن پاورفل شعر ہے، اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ میں جنہیں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں، زمینوں میں جنہیں ہے یا جسے ہے، پلیز ڈونٹ گو جسٹ فار ورڈس کی طرف خالی نہ جائیں، مفہوم کی طرف جائیں۔ میں جنہیں ڈھونڈتا تھا یا جسے ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں، زمینوں میں، وہ نکلے میرے دل کے خلوت خانوں میں۔ کچھ اس طرح کا ہے، پلیز چیک دا ورڈس، میں بھی چیک کروں گا، یہ اچانک یاد آ گیا تو شیئر کر رہا ہوں۔ میں جن کو آسمانوں میں اور زمینوں میں تلاش کرتا تھا، وہ پتہ چلا میرے دل کے خانوں میں بیٹھے۔ شاید یہی بات قرآن کریم نے بھی اپنے الفاظ میں اسی طرح کہا ہے کہ خدا انسان کے رگ جان سے بھی قریب تر ہے۔ ہم ڈھونڈتے ہیں نا کائنات میں، باہر ہر جگہ، ہم جب خدا کو پکارتے ہیں ہاتھ اٹھا کے اوپر دیکھتے ہیں، یا وہ سمپلی اور گاڈ بھی کہتے ہیں، ایز اف ہی اور گاڈ از سم ویئر آؤٹ سائڈ، جبکہ تقریباً تمام ادیان آدم کے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ خدا کہیں باہر نہیں، خدا انسان کے اندر چھپا ہو۔ تو یہ بڑی سے بڑی حقیقت ہو، چھوٹی سے چھوٹی سی حقیقت ہو، انسان کو جو خوشی ملتی ہے، خوشی کا ایک بہت بڑا موضوع ہے، وہ بعد میں اور اس پہ کرنے والا ہوں ویڈیوز، لیکن اس کہانی کے تھرو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں باہر ڈھونڈنے کی بجائے اندر ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں اندر سے مل جاتی ہیں۔ ایک زمانہ تھا، قدیم زمانے سے انسانوں نے بہت حد تک اندر پر فوکس کیا، اس لیے آپ دیکھیں نمبر آف مسٹیکس، نمبر آف سینس، انسائٹ فل پیپل جو دنیا نے ماضی میں پیدا کیا، وہ ان میں سے زیادہ تر لوگ انسائٹ پہ فوکس کرنے والے تھے۔ آج کے ہماری دنیا میں ہم بہت زیادہ ایکسٹرنل دنیا پہ فوکس کرتے ہیں، سائنس، ٹیکنالوجی،
فیسلٹیز اور ان چیزوں پر ہمارا زیادہ دھیان. اس میں بہت خوشیاں ہیں یقیناً، لیکن بہت مرتبہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم سارے کا سارا فوکس باہر ہی کر رہے ہیں، اندر جو ہے ایک طرف پڑا رہتا ہے. تو اس لیے اس جدید زمانے کے بہترین بلیسنگ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ اپنے اندر پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور یہی کچھ بات ایک مشہور فلسفی پوئٹ رہے ہیں ناصر خسرو، وہ اپنے ایک نظم جو ان سے منسوب نظم ہے، اس کے اندر ایک شعر ان کا میں پڑھتا ہوں. وہ شعر بہت ہی پاورفل شعر ہے اس اندرونی دنیا پر فوکس کرنے کے لیے. اس میں وہ ایک شعر میں کہتے ہیں، تشنہ آب حیات تا چند باشی، تشنہ لب حاضر خود باش کی، سر چشمہ در ایوان دوست. میں روانی سے پڑھتا ہوں. تشنہ آب حیات تا چند باشی، تشنہ لب حاضر خود باش کین، سر چشمہ در ایوان دوست. وہ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جو آبی حیات، یعنی ایک ایسا پانی جس کے پینے سے انسان کی زندگی ازلی ہو جاتی ہے، ابدی ہو جاتی ہے. یہ مائتھولوجیکل ایک واٹر، پانی کے بارے میں ایک مشہور سٹوری ہے. زندگی کے اس آبی حیات کے لیے کب تک تو ترستا رہے گا، کب تک اپنا لب سکھا کے رکھے گا اور ہمیشہ اس کے تلاش میں رہے گا. اے انسان ذرا اندر تو دیکھ، ذرا اندر تو دیکھ، جو آب حیات کا سرچشمہ ہے، آب حیات کا جو ایک سورس ہے، کنفلوئنس ہے، سرچشمہ ہے، وہ تیرے اندر ہی موجود ہے. تو باہر کدھر ڈھونڈتے جا رہا ہے آب حیات کو؟ آب حیات تو تیری شخصیت کے اندر ہی ہے. وہ پی لے تو تجھے پتہ چلے گا زندگی ہوتی کیا ہے، اور یہ کب تک زندگی ہے، کیسے زندگی ہے. اس کے راز تجھے اندر کی طرف، اندرون بین ہونے سے، اندر دیکھنے سے آپ کو یہ راز جو ہے کھلتے رہیں گے آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ. تو سامعین و قارئین کرام، دیکھنے والے میرے بہت ہی معزز ویورز، آج کا جو میسج اس بزرگ خاتون، ویسے بھی بزرگ لوگ جو ہیں اپنے زندگی سے اور اپنے ہونٹوں سے، اپنے تھاٹس سے انسان کو بہت گہرے سبق دیتے ہیں. تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اور یہ پاورفل میسج اس سٹوری میں جس نے بھی لکھا ہے اس کو شاباش ہے. تو یہ بتاتے ہیں کہ انسان کے خوشیوں کا سورس ایکسٹرنل ورلڈ میں بکھرا ہوا پڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ تمام خوشی کا جو سورس ہے، منبع ہے، وہ اندر ہے. یہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ایک ویڈیو میں نہیں ہوگا، اس پر ہم مزید گفتگو کریں گے آگے. وہ کون کون سے ذرائع ہیں جن کے ذریعے یہ انٹیپڈ سورسز، جن کو ہم اکثر و بیشتر ٹیپ نہیں کرتے ہیں، تو ان کو ٹیپ کیسے کریں، ان خوشیوں کے سرچشموں پر سے پتھر کیسے ہٹائیں، اور ہمیشہ کے لیے ان سرچشموں سے سیراب کیسے ہوں. یہ ایک لمبی کہانی بنے گی، لمبی کہانی ہے. اور ایک دفعہ اگر ہمارے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تو وہ خوشیوں کا سرچشمہ جو ہے وہ ایک ایسا سرچشمہ ہوگا جس سے ہر لمحے ہم اپنی زندگی میں سیراب ہوں گے اور دوسروں کو بھی سیراب کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ آپ سب کے سننے کا اور جامعہ خاکی ٹی وی دیکھنے کا. بہت بہت شکریہ. اس قسم کے اور سٹوریز اور کہانیاں آگے مختلف ویڈیوز میں آپ کے ساتھ
شیئر کروں گا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.